معزز حاضرین، جو بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور ڈاکٹر صاحب کو میں آداب عرض کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی نیک روحیں یہاں آئیں اور ہمیں درس دیں، سچائی سے واقف کرائیں. یہ ہماری خوش قسمتی، کیونکہ روحانیت کی بات جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو پرتیں ہیں جس پہ میل جنم جنم کی جمی ہوتی ہے، یہ اجلاس، یہ مبارک دن وہ ہماری گندگی کو صاف کرتے ہیں، اندر کی میل کو صاف کرتے ہیں. اور گرو گرنتھ صاحب کا ایک شبد میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ گاڈ از ون، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بابا جی مکہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا یہ کوئی پھر دیوانہ فقیر آیا ہے یہاں پہ. وہاں اس وقت یہ سوال نہیں تھا یہ کسی سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور قوم سے. ان کو تو اس وقت صرف دیکھا کہ ایک فقیر، مستانہ فقیر. اس لیے گاڈ از ون. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالق میں خالق، وہ اللہ جو ہے، خالق جو ہے، ساری دنیا کے لیے اس کی رحمت کی نظر ہے. اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے، خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا. اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں، وائٹ ماربل میں. تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں، کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے. میں تو پیدا یہاں ہوا ہوں، میں تو کشمیری ہوں، فرسٹ لے آیا میں نے کشمیری، اس کے بعد ساری باتیں ہیں. اس مٹی میں جنم لیا، اس میں مریں گے، کوئی پرواہ نہیں. اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا، پیار آیا میرے دل میں. میں نے کہا خدا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں، میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے. وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد. میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے، کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں. یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کیوں؟ جنک سنگھ مرالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے، اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی. جنک سنگھ مرالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے، لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم آر ناٹ الاؤڈ، غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے، اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، یہ بالکل غلط ہے. عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے، ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے سورہ اخلاص کے نزول قرآن جو ہے، سورہ اخلاص جب نازل ہوا، ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں، اللہ کی تعریف کیا کروں. تو وہی آتی، قل وہ اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے، صرف مکہ اور مدینہ میں. اور میں کہوں گا کیوں نہیں، لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ، جنتر منتر دیکھو، تاج محل دیکھو، تاج محل دیکھ کے کیا کریں گے، تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں، جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ، اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ، بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ. لیکن دیکھنا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، مندر میں جاؤ تو مورتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے غیر مسلمان سوچتے یہ مسجد تو پوری خالی، وہ ڈھونڈتے. تو میں پوچھا کیا ڈھونڈتے آپ، وہ مورتی کدھر ہے؟ بولا کس کی مورتی؟ تو مسجد میں داخل ہوئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسا آپ دعوت دیں گے انہیں. تم غیر مسلمان لوگ بھی مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے ٹائم پہ ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفراللہ وہ پیشاب کرتا ہے. صحابہ اسٹیج میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے, چپ چاپ بولتے رہنے دو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو. یہ اپنے رسول. اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ, خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے, لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں, حرمین, قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین, مسجد مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمان نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہیں ہر جگہ کا, ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتا ہے, انہوں نے کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے نا, ملٹری بیس. اور یہ ملٹری بیس میں صرف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں, ملٹری لوگ. میں کہوں گا کہ میں سٹیزن ہوں, میں انڈیا کا ناگرک ہوں, میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں, بولتے نہیں الاؤڈ نہیں. خالی جو لوگ, بھلے میں سٹیزن ہوں, میں انڈین ہوں, لیکن ملٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں. صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشا کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے, میس. وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ, ہر کنٹری میں آپ کو داخل ہونے کے پہلے ویزا کی ضرورت ہے. ویزا اگر مجھے امریکہ جانے کا تو ویزا چاہیے, سنگاپور جانے کا ویزا چاہیے. اور ویزا ملنے کے پہلے کئی ممالک میں شرطیں لگی ہے. مثال کے طور پہ سنگاپور جب میں گیا تھا پہلی بار, وہاں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز لیتے پکڑے گئے آپ کو قتل. میں کہوں گا نہیں, قتل اچھی سزا نہیں. آپ کو اگر سنگاپور میں آنے کا ہے رول فالو کرنے کا ہے, ورنہ سنگاپور میں مت آؤ. اگر مجھے کوئی بھی ملک میں جانے کا ہے مجھے ویزا چاہیے, اور ویزا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر آپ شرط پورا کریں گے تو آپ کو داخل ہونے کی اجازت ہے, نہیں پورا کریں گے تو نہیں اجازت. مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ویزا ہے. آپ اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی. اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان آپ کو روک نہیں سکتا. لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے, بلکہ کئی حدیث ہے. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک. آپ خواتین جو مومنہ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں, اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے. لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی, انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے. لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں, گھر میں ذمہ داریاں ہیں, بچے کو دیکھنا ہوتا ہے, کھانا پکانا ہوتا ہے, تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں, اسلام میں نہیں. آپ سعودی عربیہ جائیے, امریکہ جائیے, انگلینڈ جائیے, الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں, وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے, اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ. ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا, وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا. تو خواتین مسجد میں آ سکتے, لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ. وضو کے لیے جگہ الگ, نماز پڑھنے کے لیے الگ. اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے. یہ ہندوستان کے مسلمان
کہ علم کی کمزوری ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری, کئی حدیثیں ہے, صحیح مسلم, جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی, تب بھی آپ انہیں مت روکو, رات کو بھی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے. بمبئی میں ہے, دلی میں بھی ہوں گی, آگرہ میں بھی ہوں گی, کم ہوں گی. ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے, لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ, اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی. اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے, اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے, خواتین کم آتی تو, لیکن انتظام ہونا ضروری ہے اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے. I'd like to know that there is widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people, I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam, and they say that it is against the Islamic doctrines and Islamic tenets to adopt family planning measures. This is a burning social problem. Some of the Asian countries and developing countries are sitting on the time with the population bomb. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islam, Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے, ابورشن, یوزنگ کانٹرسیپٹیو. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151. اس کا ترجمہ ہے کہ آپ اپنی والدین سے اچھا سلوک کرو اور آپ اپنے بچے کا قتل مت کرو, کیونکہ بچے کو قتل کرنا بالکل حرام ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. جو بچے کا قتل کرنا حرام ہے. جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے, یہ بڑا اٹس اے ویری بگ کانسیپٹ ہے فیملی پلاننگ. یہ فیملی پلاننگ کے جو میتھڈ ہے, فار ایگزامپل پرماننٹ میتھڈ, کیونکہ آپ ڈاکٹر ہے میں کہہ سکتا ہوں, ٹیوبیکٹومی یا ویزیکٹومی یا نس بندی, یہ پرماننٹ میتھڈ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ حرام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابارشن حرام ہے کیونکہ بچوں کا قتل کرنا حرام ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے, ویزیکٹومی, ٹیوبیکٹومی یا ابارشن بالکل حرام ہے. صرف اس ٹائم الاؤڈ ہے جب ماں کی جان اگر خطرے میں ہے. اف دا مدر ہیڈ ملٹیپل سیزیرین سیکشن, ماں کو کئی سیزیرین سیکشن ہوئے, چیر کے بچے کو نکالنے پڑتا ہے, اور اگر اور ایک بچہ ہونے کے وجہ سے اس کے جان کو خطرہ ہے, یا مثال کے طور پہ ماں کو دل کی بیماری ہے اور ایک بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے, تو ماں کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی ٹائپ کی فیملی پلاننگ الاؤڈ ہے اس ٹائم, کیونکہ ماں کی زندگی بہت اہم ہے. اس کے علاوہ آل ٹائپس آف پرماننٹ میتھڈ حرام ہے. جو اختلاف ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے, ٹیمپرری میتھڈ. اور سب سے کامن ٹیمپرری میتھڈ ہے جو کاپرٹی ہے, جو آپ جانتے ڈاکٹر ہونے کے ناطے کاپرٹی ہے. میں جب میڈیکل کالج میں تھا ہمیں پڑھایا جاتا تھا کاپرٹی از اے کانٹراسیپشن. ابھی پتا چلا کاپرٹی کانٹرسیپشن نہیں ہے, اٹس اے کانٹرا امپلانٹیشن. کاپرٹی کیا کرتی ہے, زائگوٹ از آلریڈی فارم, دا اووم اینڈ دا سپرم ہیو آلریڈی جوائنڈ ٹو فارم دا زائگوٹ. دا زائگوٹ از پریونٹڈ ٹو کلنگ آن دا یوٹراین وال, so it is rather a contra implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. تو کاپرٹی میں contraception نہیں ہوتا ہے, contra implantation ہوتا ہے. If you let your imagination go a bit ahead, it is nothing but early abortion جو حرام ہے. وہ abortion ہی ہے لیکن early abortion ہے, contra implantation. تو بہت سے مسلمان انجانے میں سمجھتے contraception of property is allowed اور استعمال کرتے جو بالکل حرام ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اسی پل جب آپ لیتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 میں کہ ڈو ناٹ چینج دا فزیولوجی آف دا باڈی. تو وین یو ٹیک کانٹرسیپٹیو پلس اینی ڈاکٹر ول ٹیل یو اٹ ہیز ویریس سائڈ افیکٹس, ویریس, اٹ از ڈیٹرمنٹل ٹو ہیلتھ. جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے, باقی کے ٹیمپرری میتھڈ کانڈمز ایٹسیٹرا. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کانٹرسیپشن کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ فیملی پلاننگ کیوں کرنا چاہتے, یہ سوال ہے سب سے اہم سوال. اور اس کے دو وجہ ہو سکتی ہے, صرف دو. سارے وجہ کو اکٹھا کریں گے تو دو گروپ میں آپ بانٹ سکتے ہیں. ایک گروپ کیونکہ وہ انسان شاید غریب ہے اور بچے کی پرورش نہیں کر سکتا, یا دوسری وجہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دے, تو بیچ میں اسپیسنگ ہونا چاہیے. میں بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں تو اگر ایک کے بعد ایک جلدی ہوئیں گے فٹافٹ تو مشکل ہے, میں ذرا 3 سال 4 سال 5 سال بعد دوں گا. یہ دو وجہ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ میں میرے والدین کی 5ویں اولاد ہوں, 5ویں اولاد, 5th. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا. Am I a boon or a bane for society? کیا میں معاشرے پہ بوجھ ہوں کہ فائدہ مند ہوں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا پیشہ الحمدللہ, لیکن میں نے وہ پیشہ چھوڑ کے اور اچھے پیشے کے لیے آیا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون وہ شخص ہے بات کرنے میں بہتر؟ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو میں نے میرے ڈاکٹری پیشے کو چھوڑ دیا ہوں اور بہتر پیشے کے لیے. اگر میرے والدین, میرے والد اور والدہ, ماں اور باپ فیملی پلاننگ کرتے تو میں دنیا میں نہیں آتا تھا. لیکن اسلام میں ہر پرابلم کا سلوشن ہے. جیسا میں نے کہا 2 چیزیں وہ ہے, ایک ہے کہ لوگ غریب ہے, تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے زکوٰۃ. جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے, اسے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکوٰۃ دیں گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسنگ کرنا چاہیے, یہ ایک مالتھیوزن تھیوری تھی. آپ جانتے ہیں کہ مالتھیوزن تھیوری دیٹ دا کراپ از انورسلی پروپورشنل ٹو دا پاپولیشن, یعنی جتنا پاپولیشن ہے اتنا خطرہ ہے آپ کے کھانے کے لیے. تھیوری ہیز بین ڈسپرووڈ. یہ آپ دیکھیں گے یہ صرف ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے, باقی ممالک میں پاپولیشن از اے بون. آپ امریکہ میں جائیں گے, جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہے اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتہ ہے آپ کو, ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں آئی ایم مائی فادرز ٹیکس سیور, میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس. آپ آسٹریلیا میں جاؤ, جتنے زیادہ بچے اتنی پیسے گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو ہر سال. 10,000 15,000 20,000, جتنے زیادہ بچے اتنے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے. کیوں؟ پاپولیشن از اے بون, اٹ از ناٹ اے بین. پاپولیشن جتنے زیادہ لوگ اتنا فائدہ. آپ سمجھ رہے؟ اور دھرتی کا صرف 30% استعمال ہوتا ہے. 70% آف دا لینڈ از ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ. تو پاپولیشن اگر ڈبل ٹرپل بھی ہوگی تو بھی کوئی نقصان نہیں. وہ پرابلم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ کو انسان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے نہیں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. تو یہ پرابلم ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لاس کو بدلنا چاہیے. پاپولیشن از نیور اے پرابلم, اٹ از اے بون. کس طریقے سے انسان کو استعمال کر کے دیش کو بڑھانا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین فیملی پلاننگ. اور آپ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بار قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31, اور دوسری آیت جو میں نے پیش کیا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. پہلے جگہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گا, آپ کے بچوں کو بھی رزق دیں گا. پہلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں آپ کو بھی رزق دیں گا, آپ کے بچے کو بھی دیں گا. دوسری آیت میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ رزق بچے کو بھی دیں گے, آپ کو بھی دیں گے. ابھی یہاں ادلا بدلی ہو جاتی. پہلے آیت میں کہا گیا کہ آپ کو رزق دیں گے, آپ کے بچے کو بھی. دوسری آیت میں کہا گیا آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے, آپ کو بھی دیں گے. معنی تو ایک ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قرآن کا الفاظ کا ایک وزن ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلی آیت خصوصاً غریبوں کے لیے ہے. آپ اگر سمجھتے کہ اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا, بچہ بھی مرے گا, کھانے پینے کے والدے ہیں, اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا, بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گے, آپ کے بچے کو بھی. اور دوسری آیت امیروں کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 سال بعد میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا, میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, تو میں چاہتا ہوں کہ کم بچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق آپ کے بچے کو بھی دیتا ہے, آپ کو بھی دیتا ہے. آرڈر از انٹرچینجڈ. اور میں مثال دیے, آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونر ہے, یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بچے تھے اپنے والدین کے نوبل پرائز ملا. تو یہ غلط فہمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ دے چکا ہے. اسلام میں نیچرل فیملی پلاننگ ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر نے کے ناطے جانتے ہوئیں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے, مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بریسٹ فیڈنگ میں نہیں مانتے کیونکہ ان کا فگر خراب ہوتا ہے. سب سے اچھی چیز بچے کے لیے ماں کا دودھ.
کوئی بھی نیسلے کوئی بھی ملک پاؤڈر اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ ہیز گیون نیچرل میتھڈ آف فیملی پلاننگ. میں جانتا ہوں کہ یہ 100% سیف نہیں ہے, اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اچھا ماہر ہے پلاننگ میں. اگر آپ سمجھتے کہ آپ پلاننگ کر سکتے فیملی کے لیے, آپ کی فیملی, آپ کو پوری اجازت ہے. آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر کر سکتا ہے, تو اللہ پہ چھوڑیے.